بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ پچھلے 23 سال سے عمران خان نے ایک سٹرگل کی، ایک محنت کی پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا ایک ہی موٹو تھا، ایک ہی اس کا ایکشن تھا، ایک ہی اس کا جملہ تھا کہ پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو جڑوں سے اکاڑ کے پھینک دینا ہے، اس کو ٹوٹلی ختم کر دینا ہے، کیونکہ پاکستان کی تباہی کا مین ریزن پاکستان میں کرپشن ہے۔ اور کرپشن میں جو سب سے ٹاپ پہ انوالو لوگ تھے وہ تھے پاکستان کے ٹاپ لیول کے پولیٹیشنز، اور ان پولیٹیشنز کی وجہ سے پاکستان دن بدن پیچھے جا رہا تھا۔ عمران خان نے ہر تقریر میں، ہر میٹنگ میں، ہر جگہ پہ یہ بات کی کہ جیسے بھی ہو میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک کو پکڑوں گا اور ایک ایک سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لوں گا۔ تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے کہ عمران خان حکومت میں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے متنفر ہو گئے تھے، بہت سے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ عمران خان نے جو وعدے پاکستان کے ساتھ کیے تھے اس کو نبھا نہیں پا رہا۔ اس کے پیچھے جو ہے نا مختلف سٹوریز لوگ کریٹ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان کے رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ ہیں وہ بھی چونکہ اس طرح کے کرائم میں انوالو ہے، اس وجہ سے عمران خان مجبور ہے۔ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ چونکہ عمران خان کی حکومت اتنی سٹرونگ فوٹنگ پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں لے رہا، لیکن سلو اینڈ اسٹڈی کے ساتھ عمران آگے جا رہا تھا، اور بالآخر وہ ٹائم آ گیا کہ بہت بڑی اماؤنٹس مختلف جگہوں سے پاکستان آنا شروع ہو چکی ہے۔ جیسے ریسنٹلی جو ہے نا 40 ارب روپے انگلینڈ سے پاکستان آ چکا ہے، پاکستان کے خزانے میں جمع ہو چکا ہے، اور یہ انتہائی چپکے سے ساری کارروائی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو مین کردار رہا ہے وہ پاکستان کے FIA، نیب کے علاوہ، پاکستانی ایجنسیز کے علاوہ جو مین کردار رہا ہے وہ NCA کا رہا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی، انگلینڈ، برطانیہ۔ ان لوگوں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کر لیا ہے، اور ایک بہت بڑی نیوز اب جو سامنے آئی ہے، جو NCA ہے ان لوگوں نے ایک کنٹری آفس اسلام آباد میں کھول لیا ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر ان کا پاکستان میں جو ہے نا بیٹھے گا، اور وہ پاکستان کا جو نیب ہے، FIA ہے یا باقی جو ایجنسیز ہے ان کے ساتھ مل کر ایک قسم کی پاکستان کی مدد کرے گا، جو پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت یہ لوگ باہر لے کر گئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ جو اسپیشلی ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور کافی بیوروکریٹس جو ہے، وہ جو پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان سے باہر لے کر گئے ہیں، چونکہ بلیک منی تھا، بلیک منی کو لیگل وے پہ وہ لے کر نہیں گئے، اور جب لیگل وے پر لے کر نہیں گئے تو برطانیہ حکومت یا باقی بھی جو مختلف کنٹریز میں ان لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، پراپرٹیز کی شکل میں، بزنسز کی شکل میں یا بینک اکاؤنٹس میں، تو ان لوگوں کے پاس منی ٹریل نہیں ہے۔ جب منی ٹریل نہیں ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کنٹری کا بھی، جس کنٹری میں ان کا یہ ایسٹ پڑا ہوا ہے، ان کا قانون بھی لاگو ہوتا ہے کہ یہ پیسہ آلریڈی 2 نمبر طریقے سے کمایا گیا ہے اور 2 نمبر طریقے سے ہی ان کے ملک میں بھجوایا گیا ہے۔ تو اب بہت خوش آئند نیوز جو ہے نا سامنے آ رہی ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کو تسلی ہو گئی ہے کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب جب آلریڈی اپوزیشن کو پتہ چل چکا ہے کہ تلواریں ان کے گردن تک پہنچ چکی ہے، تو وہ جو ہے نا -1 فارمولے پہ کچھ عمل درآمد کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ صرف خواب ہے، اور خواب دیکھنے پہ کسی کو بھی پابندی نہیں ہے، ہر بندہ خواب دیکھ سکتا ہے، اور خواب میں جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو شہنشاہ بنائے یا خواب میں بندہ اپنے آپ کو فقیر بنائے، یہ اس کے اپنے ثوابدید پہ ہے، اس کے خواب پہ ہے، لیکن اس میں ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ -1 فارمولہ جہاں تک میرے انالیسز ہے، جہاں تک میری سٹڈی ہے، تو اس میں جو ہے نا اپوزیشن کی کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے بھی جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تو اب تک کسی بھی ایکشن میں اپوزیشن کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ مل سکا، کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ وہ اگر آپ لوگ جو ابھی لانگ مارچ ہوا ہے یا جو دھرنا ہوا ہے اس کی شکل میں آپ دیکھ لیں، آپ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کی شکل میں دیکھ لیں، حلف برداری نہ کرانے کی شکل میں دیکھ لیں، لیکن ہر جگہ پہ اپوزیشن کو منہ کی کہانی پڑی ہے، اور یہ اچھا بھی ہے۔ اچھا اس سینس میں ہے کہ عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں وہ تقریباً پورا ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ -1 فارمولہ میں یہ لوگ جو ایک ہرڈن سامنے لا رہے ہیں، جو 6 مہینے کا ٹائم سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ 6 مہینے میں جو آرمی چیف ہے اس کے ایکسٹینشن کا فیصلہ کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنا۔ تو قانون سازی میں پہلی تو ایک جو سب سے فرسٹ سٹیپ ہے
جو حکومت لے گی بھی کہ اپوزیشن پارٹیز کو ملا کر قانون سازی کی جائے، لیکن اگر وہ قانون سازی میں سپورٹ نہیں بھی کرتی تو صدارتی آرڈیننس حکومت لا سکتی ہے۔ صرف صدر پاکستان ہے اس کی طرف سے ایک آرڈیننس پاس ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن یہ اس قانون کے تحت ہو سکتی ہے، قانون بن جائے گا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور صرف یہ 40 ارب روپے ابھی نہیں، کیونکہ اپوزیشن -1 فارمولے کی بات اس لیے کر رہی ہے کہ عمران خان رہے گا تو کروڑوں روپے اربوں مزید ڈالرز، یہ تو صرف 40 ارب روپے ہے لیکن اربوں ڈالرز آنے والے دنوں میں پاکستان کے خزانے میں آنے والے ہیں، اور اس پہ ساری ورکنگ ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کا جو جرم ہے وہ سامنے آ چکا ہے، یہ جرائم سامنے آ چکے ہیں، اور ان قریب اس طرح کی نیوز جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے آئے گی کہ کتنے ارب ڈالر جو ہے نا پاکستان کے خزانے میں مزید جمع ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی جو پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے کہ ڈالر جو ہے نا دن بدن بہت تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے۔ 164 جون کے مہینے میں تقریباً جو ہے نا 164 کی حد تک جا چکا تھا، اب 153 تک آ چکا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بڑی نیوز ہے کہ بہت تیز سے نیچے آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا کافی زیادہ چیزیں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ ایکشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور پاکستان کا پیسہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ایک تو جو ڈفر پیمنٹ پہ سعودی عربیہ نے اور ایران نے پاکستان کو جو تیل دیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ڈالر کے نیچے آنے میں، کیونکہ اس پہ اب کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جا چکا ہے۔ بہت لمبے عرصے کے بعد ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور سرپلس میں جانے کی وجہ سے اب پاکستان کو ڈالرز کی اس شدت سے ضرورت نہیں ہے جس شدت سے پاکستان کو اس سے پہلے ضرورت تھی۔ ایک بہت بڑی نیوز اور جو ہے نا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس میں تقریباً 1100 اشیاء ایسے ہیں جو پاکستان سے چائنا اور چائنا سے پاکستان صرف کرایہ دے کے جو ہے نا آ جا سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ایسی چھوٹ وغیرہ نہیں ملے گی، اور اس میں جو اگر چائنا سے پاکستان چیزیں آئے گی تو جو LC وغیرہ کھلے گی وہ ڈالر میں نہیں کھلے گی، بلکہ وہ یوان جو چائنیز کرنسی ہے اس میں LC کھلے گی، جس کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان سے ڈالر باہر نہیں جا سکے گا۔ حکومت نے ایک بہت بڑا ایکشن یہ لینے کا پلان بنایا ہے کہ جو مختلف سمگلڈ آئٹمز پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، میک اپ کا سامان اس میں ہے، آرٹیفیشل جیولریز اس میں ہے، پارٹس وغیرہ ہے، اور بہت کافی چیزیں ہیں۔ یہ تقریباً تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ 15 ارب ڈالر، روپیز نہیں، 15 ارب ڈالر کا سامان جو ہے نا پاکستان میں پڑا ہوا ہے۔ تو حکومت نے ایک پلان بنایا ہے کہ اس میں لوگوں کو سہولت دی جائے گی، ایک قسم کا ایک ایگریمنٹ کے تحت کم سے کم ٹیکس ان سے لے کر ان چیزوں کو لیگلائز کر دیا جائے گا۔ جب لیگل ہوگا تو اس قیمت میں کافی زیادہ ٹیکس پاکستان میں آ جائے گا۔ دوسرا، چونکہ پاکستان سینٹرل میں ہے اور پاکستان کے ارد گرد کے حالات انٹرنیشنلی بیس پہ دیکھا جائے تو کافی خراب چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، تو امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو کافی عرصے سے ایک سرد جنگ چل رہی تھی، اور موسٹلی یہ سامنے آ رہا تھا کہ بس اب جو ہے نا امریکہ نے حملہ کر لیا، لیکن اب جو ہے نا ان لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا کافی زیادہ جھکاؤ آ گیا ہے، اور چیزیں کافی پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے۔ اب یہ ریسنٹلی جو ہے نا 3 جاسوس جو امریکن تھے وہ جو ایران نے پکڑے ہوئے تھے، ایران نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک ایرانی جاسوس سلمانی صاحب اس کو امریکہ نے ریلیز کر دیا ہے۔ تو ان قریب جو ہے نا ان کے جو ڈائیلاگس ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو ایران سائڈ پہ اگر امن آئے گا، ایران اگر ترقی کرے گا تو وہ پاکستان کے اکانومی کے لیے بہت پازیٹیو اور سٹرونگ پوائنٹ ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈائیلاگس آلریڈی منسوخ ہو گئے تھے، کینسل ہو گئے تھے، اور دوبارہ جو ہے نا اندرونی خانہ جو نا کچھ کنٹریز ایسی تھی کہ ان لوگوں کی خواہش بھی تھی، اور اس میں کافی بڑا رول بھی ان کا تھا کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے نا دوبارہ شروع نہ ہو، اور اگر ڈائیلاگ شروع بھی ہو، جس طرح انڈیا چاہتا تھا کہ میں بھی بیچ میں ایک پارٹی بنوں، میں بھی بیچ میں بیٹھ کے جو ہے نا اس جو ڈائیلاگس ہوں گے اس کا میں حصہ بنوں، لیکن نہ تو چائنا اس چیز کو مان گیا تھا اور نہ ہی پاکستان مان رہا تھا۔
اور صرف جو ڈائیلاگ پازیٹیو سائڈ پہ جانے کی چیز تھی کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے حق میں بہت زیادہ بہتر تھے، کیونکہ پرامن افغانستان رہے گا تو پاکستان کی اکانومی پہ بہت پازیٹیو اثر پڑے گا، اور اگر افغانستان میں حالات کشیدہ ہوں گے، خراب ہوں گے، جنگ کے حالات ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی پہ ڈائریکٹلی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھی انڈیا کو منہ کی کہانی پڑی، اور یو ایس پریزیڈنٹ نے جو انڈیا کا ایک رول وہ لوگ چاہ رہے تھے اس کو ٹوٹلی کینسل کر لیا، منسوخ کر لیا اور نہیں مانا، اور اب جو ہے نا پاکستان کے اشتراک سے، پاکستان کی مدد سے جو ہے نا وہ ڈائیلاگ چل رہے تھے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ لوگ پیچھے جائے تو جو حقانی گروپ جس کے خلاف امریکہ بہت زیادہ ایکشن میں تھا، لیکن اسی حقانی گروپ کے گھر کے افراد کو جو ہے نا امریکہ نے ریلیز کرایا تھا، اور انہی کے ساتھ جو ہے نا ابھی ڈائیلاگز چل رہے ہیں، اور دوبارہ ڈائیلاگ کے جو ہے نا 2 سیشنز آلریڈی ہو چکے ہیں۔ امید یہی کرتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں، اسپیشلی جو 2020 ہے، اس کا سٹارٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اکانومی بہت زیادہ گروتھ کر چکی ہوگی، کیونکہ اگر پچھلے تقریباً 6 مہینے کا ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور جو امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، اور اس سے بڑا فائدہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ امید کر رہے ہیں جو اب تک کی چیزیں سامنے آ رہی ہے، تو 2020 شروع ہونے تک ایک تو بہت زیادہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان آ چکا ہوگا، دوسرا پاکستان کا جو بزنس کا سٹرکچر ہے، اسپیشلی جو ایکسپورٹ کا ایک سسٹم ہے، وہ اس حد تک جا چکا ہوگا کہ انشاءاللہ 2020 شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان اپنے پاؤں پہ بہت مستحکم طریقے سے کھڑا ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، شکریہ۔